اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. وقال اللہ عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الحمدللہ کیا ہے، چوتھا پارہ شروع ہو چکا ہے. چوتھا پارے کی دوسری آیت ہے، مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 93. سورہ آل عمران آیت نمبر 93. یہ آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ کچھ یہودی ہمارے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کسے مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اے نبی، تم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہوں. تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. اے نبی، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں غلط ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، جبکہ تم اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پیتے ہو. یہودیوں نے کہا کہ تم اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت پیتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت نہیں پیتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ چیز حرام تھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت نہیں پیتے، اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. یہ جو تمہارا دعویٰ ہے جھوٹا دعویٰ ہے. وہی کیا ہے اللہ نے اس آیت میں فرمایا، یعنی کہ یہ جو یہودی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ کیا ہے، حرام تھا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے. یہ دیکھیں، سب سے پہلے کون آ کر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد کئی سالوں کے بعد کون آئے؟ یعقوب علیہ السلام. اس کے بعد کئی سالوں کے بعد کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ان کا دودھ بھی پیتے تھے، ان کا گوشت بھی کھاتے تھے، لیکن اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا دودھ اور ان کا گوشت حرام کر لی تھی. یعنی کہ یہ بولنا کہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا دودھ اور ان کا گوشت نہیں پیتے تھے، یہ یہودی کا کہنا ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، وہ اپنے اوپر اونٹ کا دودھ اور ان کا گوشت ہے حرام کر لیتے. وہی کیا اس آیت میں بتایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں یہی فرمایا کہ یہ یہودیوں کا جو دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا دودھ اور ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. تو خود تورات پہ لکھا تھا کہ یہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھا، جبکہ یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیتے. یعقوب علیہ السلام کب آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد. پہلے ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد کئی زمانے کے بعد یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد کئی زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام. تو تب یہ یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیتے. یعقوب علیہ السلام سے پہلے جو بھی لوگ تھے، کون ابراہیم علیہ السلام تھے، کئی لوگ تھے، ان تمام لوگوں پر کیا ہے، ان کا گوشت اور ان کا دودھ کیا ہے، حرام تھا، حلال تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر کیا ہے، اسے حرام کر لیتے. وہی کیا ہے اللہ نے آیت نمبر 93 میں فرمایا. ترجمہ دیکھیے، کل الطعام، یہاں یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام، بنی کا مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے جو بھی نسل چلی ان کو بولتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کوئی ایک جماعت کا نام نہیں، ایک نسل کا نام ہے، ایک نسل کا نام ہے. جیسا کہ آج بھی ہمارے پاس کیا ہے، خاندان کا نام پایا جاتا ہے، اسی طرح ایک نسل کا نام ہے. یہ کوئی عبادت، یہ کوئی جماعت جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حنفی ہیں، ایسا کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک نسل ہے. یعنی کہ بنو اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو نسل چلی، اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل پر ہر چیز حلال تھی. بنو اسرائیل پر ہر چیز حلال تھی، لیکن کون سی چیز حرام تھی؟ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت، صرف یہ چیز حرام تھی بنو اسرائیل پر. وہی اللہ نے فرمایا کہ کل الطعام،
ہر چیز، طعام کا مطلب کھانا، طعام جیسے بولتے ہیں کھانا کو بولتے ہیں، یعنی کہ پینے کو بھی طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی طعام بولتے ہیں، طعام کا مطلب کھانا. جو پانی جو پیا جاتا ہے اس کو بھی طعام بولتے ہیں عربی زبان میں. اس کی دلیل آپ دیکھیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کو کہا کہ انہا مبارک، ہاں، اس کے بعد طعام طعم وسقاء سقم. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو زمزم ہے یہ بھی طعام ہے، یعنی کہ عربی زبان میں کھانے کو بھی طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی کیا ہے طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ کل الطعام، بنی اسرائیل پر ہر قسم کی پینے کی چیز اور کھانے کی چیز کا ہے کان حلن، حلال تھی. ہر چیز کا ہے بنی اسرائیل پر، حلن کا مطلب حلال تھی. کس پر؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل کو نہیں ہے یہودی، یہودیوں پر کیا ہے ہر چیز حلال تھی. کون سی چیز حرام تھی؟ الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ چیز حرام تھی جو حرم، حرام کیے تھے اسرائیل. اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام، علی نفسہ ہی، اپنے نفس پر. جب اللہ نے تورات نازل کی، تورات بلکہ یعقوب علیہ السلام آئے، اس کے کئی زمانے کے بعد تورات نازل ہوا. یعقوب علیہ السلام کیا ہے اصل قصہ کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہو گئے. انہوں نے نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ جب مجھے شفا مل جائے تو میرے پاس جو سب سے پسندیدہ جو کھانا ہے میں اس کو کیا کر دوں گا؟ اپنے اوپر حرام کر دوں گا. یعقوب علیہ السلام یہ نظر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری بیماری مجھے شفا مل جاتی ہے، میرے پاس سب سے پسندیدہ جو کھانا مجھے ہے میں اس کو کیا ہے اپنے اوپر حرام کر لوں گا. یعقوب علیہ السلام کو سب سے پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ وہ اونٹ کا گوشت. اور سب سے پسندیدہ پینے کی چیز کون سی تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس؟ اونٹ کا دودھ. جب یعقوب علیہ السلام بیماری سے شفا مل گئی ان کو، تو وہ دونوں چیز کھانا چھوڑ دی، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نظر مانے تھے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اگر شفا مل جائے تو میں کیا کر دوں گا؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ کیا ہے نہیں پیوں گا. کیوں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھا کہ اپنے پسندیدہ چیز کو وہ اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ان کے پاس جو سب سے پسندیدہ جو چیز ہے وہ انسان اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں. ہماری شریعت میں جائز نہیں. اس کی دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتے ہیں. شہد کو حرام کر لیتی. اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر رہے ہو؟ ہماری شریعت میں یہ چیز جائز نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم کیا کرو؟ شہد کو حرام مت کرو، جبکہ اللہ نے اسے حلال کیا. ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ اپنی پسندیدہ جو چیز ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کر سکتے تھے. اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا مل جائے تو میری جو پسندیدہ کھانا اور پینا ہے میں اس کو اپنے اوپر حرام کر دوں گا. جو پسندیدہ کھانا اور پینا یعقوب علیہ السلام کا پاس کون سا تھا؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ تھا. وہی الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. یعقوب علیہ السلام یہودیوں پر کون سا چیز؟ پوری چیز حلال تھی یہودیوں پر، لیکن الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اور وہ چیز بھی حرام تھی، صرف وہ چیز حرام تھی جو یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیتے. اسرائیل کا مطلب یعقوب، اسرائیل یعقوب، بنی مطلب بیٹا، بنی اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو بھی ہیں ان سے نسل جو چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر کیا ہے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت حرام کر لیتے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ من قبل ان تنزل التوراۃ. قبل مطلب پہلے. کب پہلے؟ ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے. یعقوب علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، تورات لے کر آئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان کئی سالوں کا فرق ہے، 1000 سال ہے. یعنی کہ یہاں یہی فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کیا ہے تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام کیا ہے اپنے اوپر اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کیا ہے حرام کر لیتی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ من قبل ان تنزل التوراۃ. اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات نازل ہونے سے پہلے. جب اللہ نے تورات نازل کی تو ساتھ میں اللہ نے کہا ہے یہ چیز بھی بنی اسرائیل پر حرام کیا تھا، کون سا؟ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت. جب اللہ نے تورات نازل کی تو ساتھ میں کہا ہے بنی اسرائیل پر صرف یہ چیز حرام تھی. وہ کون سی چیز تھی؟ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت. کیا ہے اللہ نے تورات میں بھی کہا ہے اس کو حرام کر دیا. جب تورات نازل کیا تو ساتھ میں کہا ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم پر اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت ہے تم پر حرام ہے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. لیکن جب یہودی تورات دیکھتا ہے، تورات میں کیا لکھا ہے؟ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کیا ہے ان پر حرام. یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا کہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کیا ہے یعقوب علیہ السلام پر بھی حرام تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کیا ہے یہ چیز حرام تھی. جب یہ یہودی ہمارے نبی کو کہتی ہیں کہ اے نبی
کیا ہے یہ چیز اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ قل، اللہ نے فرمایا کہ نبی تم کہہ دو کیا فأتوا بالتوراۃ، فأتوا لے کر آؤ تورات کو. ہمارے نبی نے کہا کہ یہودیوں سے تم تورات لے کر آؤ. تورات میں خود لکھا ہے کہ کیا صرف ابراہیم علیہ السلام پر کیا یہ چیز حلال تھی، ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیز حلال تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیتے. یعقوب علیہ السلام کب آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کئی زمانوں کے بعد آئے. یعقوب علیہ السلام کیا اپنے اوپر حرام کر لیتے، جبکہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے جو بھی لوگ تھے وہ لوگ کیا ہے اونٹ کا دودھ اور ان کا گوشت پیتے تھے. جبکہ یہودیوں کا جھوٹا جو دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی محمد ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کیا ہے اونٹ کا دودھ اور ان کا گوشت پیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں. تورات میں خود یہ بات لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کیا ہے اونٹ کا دودھ اور ان کا گوشت کیا ہے حلال تھا، جبکہ یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیتے. یہ لیکن یہودیوں کا جو جھوٹا دعویٰ ہے، تو یہ جھوٹے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ کلاس کے بعد سوال کرے، کیونکہ وہ نیچے پڑھنے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پورا نہیں دکھتا ہے. یعنی کہ یہودیوں کا جو دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے اون کا گوشت اور اون کا دودھ کیا ہے حرام تھا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تورات لے کر آؤ. تورات میں خود لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیز حلال تھی، بلکہ یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کر لیتے ابراہیم علیہ السلام کے کئی زمانے کے بعد. وہی ہمارے نبی نے فرمایا کہ قل فأتوا بالتوراۃ، فأتوا لے کر آؤ کیا تورات کو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ فتلوها، اے یہودی تم خود تورات پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی معنوں میں سچے ہو. اگر تم واقعی معنوں میں سچے ہو تم خود تورات پڑھو. تو تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے اون کا دودھ اور ان کا گوشت کیا ہے حلال تھا. قل فأتوا بالتوراۃ کی پہلی جو تفسیر ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں سے تورات لے کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اون کا گوشت ان کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے. دوسرا قل فأتوا بالتوراۃ کی دوسری جو تفسیر، ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، دونوں نے زنا کیا. ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو، ہم دونوں نے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں کو رجم کیا جائے گا. رجم کا مطلب پتھر مار کے تم کو مرایا جائے گا. تو یہودیوں نے فرمایا کہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ نہیں، جبکہ ہمارا تورات میں یہ لکھا ہے کہ زنا کرنے والوں کو چہرہ کالا کر دیا جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا جھوٹی بات ہے، جبکہ تورات میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ تورات میں بھی رجم ہی کی بات ہے. جس طرح قرآن میں کیا ہے رجم کی بات ہے، ایسا کہ الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، یعنی کہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ جو زنا کرے گا اس کو رجم کریں گے. رجم کا مطلب پتھر پھینک کر ماریں گے. اسی طرح تورات میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو بھی زنا کرے گا اس کو پتھر پھینک کر ماریں گے. لیکن یہودیوں کا ایک دعویٰ ہے کہ نہیں، تورات میں یہ لکھا تھا کہ جو زنا کرے گا اس کو چہرہ کالا کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ فأتوا بالتوراۃ، تورات لے کر آؤ. تورات لے کر آ کے فتلوها، تم خود پڑھو کہ تورات میں خود لکھا ہے کہ زنا کرنے والوں کو کیا ہے پتھر پھینک کر مارا جائے گا. فتلوها ان کنتم صادقین. یہ اس آیت میں کیا ہے یہ بتایا گیا، یہ اس آیت کی تفسیر ہو گئی. اور دوسری جو بات ہے، یہ جو آیت ہے اس سے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ لن تنالوا البر حتى، اس سے پہلے لن تنالوا البر حتى، اس کے بعد والی آیت کل الطعام. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 93 جس کی تفسیر ہو چکی ہے، اب جو ہوئی ہے تفسیر آیت نمبر 93، اس سے پہلے والی جو آیت ہے لن تنالوا البر، دونوں میں کنیکشن ہے. لن تنالوا البر حتى اور کل الطعام، دونوں آیتوں میں کنیکشن ہے. کیا کنیکشن ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت علمی بات انہوں نے ذکر کی، وہ یہ کہ پچھلی شریعت میں جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی، ان کے پاس جو پسندیدہ جو چیز ہوتی تھی وہ اپنے اوپر حرام کر سکتے تھے. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی، ان کے زمانے میں اگر ان کو کوئی چیز پسندیدہ ہے، کوئی کھانا ان کو پسندیدہ ہے، وہ اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں. لیکن ہماری شریعت میں کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تم اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. ہماری شریعت میں یہ ہے کہ ہم کو پسندیدہ چیز ہم اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہے کہ ہم کو جو پسندیدہ چیز ہے وہ کیا کریں گے؟ اس اپنے اوپر کیا ہے حرام کر لیں گے. یہ دونوں آیتوں میں کیا ہے کنیکشن ہے جو مفسرین کیا ہے ذکر کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 94 دیکھیے کہ فمن افترا علی اللہ الکذب، یہاں بھی یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ فمن افترا، کون ہے؟ افترا مطلب گھڑنا، اللہ پر جھوٹی بات بولنا. فمن افترا، کون ہے جو جھوٹ گھڑتا ہے؟ کس پر؟ علی اللہ، اللہ پر. علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، اللہ پر جھوٹی بہتان، اللہ پر کیا ہے جھوٹی بات بولتا ہے. من بعد ذلک، بعد اس کے کہ اس کے پاس دلیل ہے. مطلب
یہودیوں کے پاس یہ دلیل تھا کہ وہ جھوٹی بات کیا بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فمن افترى علی اللہ الکذب، یہ کیوں کیا ہے یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں اللہ پر جھوٹ ہے؟ کیونکہ تورات میں خود لکھا ہے، جو اللہ کی جانب سے تورات جو کتاب تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ چیز حلال تھی، جبکہ یہ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیز حرام تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ دوسری جو تفسیر، دوسرا جو معنی ہے فمن افترى علی اللہ، اللہ پر جھوٹ، ایک اور کب بولے؟ یہی یہودیوں نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ زنا کرنے والوں کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا، جبکہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ زنا کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، جبکہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا بولتے ہیں کہ نہیں، زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ تورات میں یہ لے کے چہرہ کالا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن افترى علی اللہ الکذب، تورات بھی کیا ہے؟ قرآن جیسی کتاب تھی اس زمانے میں، اس زمانے میں تورات بھی قرآن جیسی کتاب تھی، لیکن یہ کیا لوگ کیا ہے، یہ اپنی جانب سے کیا گھڑتے تھے، تورات میں جو لکھا ہے اس کا اپوزٹ لوگوں کو بتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن افترى علی اللہ الکذب، تم کیوں اللہ پر کیا جھوٹی بات گھڑتے ہو؟ من بعد ذلک، بعد اس کے کہ آپ کے پاس دلیل ہے، تورات میں خود لکھا ہے کہ زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر گھڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، چہرہ کالا کر دیا جائے گا۔ لیکن تورات میں خود لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہے؟ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت حلال تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تورات پر گھڑ کر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹی بات بولتی ہیں۔ کیا نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی کیا ہے؟ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کیا ہے؟ حرام تھا۔ فاولئک هم الضالون، اللہ نے فرمایا ظالمون، یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ پھر اللہ نے یہودیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ 95 میں قل صدق اللہ، اے یہودی تم سچ کہو اللہ کے بارے میں، جھوٹی بات مت کہو، صدق اللہ، سچ کہو تم اللہ کے بارے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے یہودی تم حقیقی معنوں میں ابراہیم السلام کی پیروی کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ جو یہودی ہمارے نبی کو کہتے تھے کہ اے نبی تم ابراہیم السلام کو نہیں مانتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تم اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت پیتے ہو، جبکہ یہ جھوٹی بات ہے۔ ہمارا اللہ نے فرمایا کہ فاتبعوا، اے یہودی تم حقیقی معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنے والے ہو جاؤ۔ کیوں؟ جب یہودی سے یہ کہا گیا کہ تم حج کرو، تو یہودیوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم حج نہیں کریں گے، ہم حج نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام حج کرتے تھے، تم حج کرو۔ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ مانتے ہو، تو فاتبعوا ملت ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے حج کرو۔ لیکن انہوں نے کیا؟ حج نہیں، کیونکہ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین بھی حج کرتے تھے، ہاں، لیکن یہود و نصارہ کیا ہے؟ حج نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ انہوں نے کیا ہے؟ آج تک انہوں نے حج نہیں کی۔ کعبۃ اللہ کا حج یہود و نصارہ زمانے جاہلیت بھی نہیں کرتے تھے اور آج بھی نہیں کرتے ہیں یہود و نصارہ، ہاں، لیکن کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ کہاں کا حج کرتے ہیں؟ آج کل جو ہے مقدس ایک شہر ہے، مقدس، جو اردن کے پاس، اردن کے نہر کے پاس، وہاں ایک چرچ، وہاں ایک خاص عیسائیوں کا جو چرچ ہے، عیسائیوں کا چرچ، وہاں جا کر کیا عیسائی جو ہے نا حج کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں نیا جو حج شروع ہوا ہے ان کا، باطل ہے لوگ ہیں، لیکن آج کیا ہے وہ لوگ کیا ہے؟ حج شروع کیے۔ یہ یعنی کہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ انہوں نے کیا ہے؟ کبھی بھی کعبۃ اللہ کا حج نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فاتبعوا، اگر تم واقعی معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں تو حج کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حج کرے، ابراہیم علیہ السلام حج کرے تو تم بھی حج کرو۔ لیکن کیا ہے؟ یہ لوگ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرے، لیکن کیا ہے؟ بالکل یہ جو لوگ ہیں عیسائی اپنا خاص کیا ہے؟ حج ایک جگہ بنا لیتے ہیں۔ کہاں؟ اردن کا جو نہر ہے، جارڈن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے پاس ایک ندی ہے، ندی کے پاس کیا ہے؟ ایک چرچ ہے، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں لوگ، جسے مقدس کہا جاتا ہے، وہ بستی کا نام ہے، وہاں کیا ہے؟ ہزاروں لوگ کیا ہے؟ ہر سال کیا ہے؟ حج کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس حج کون سا ہے؟ بیت المقدس کے پاس کیا ایک دیوار ہے جس کے حائط المبکی کہا جاتا ہے، حائط مبکی، وہاں جا کر کیا ہے؟ یہودیوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ان کے سال میں 3 بار وہاں جانا پڑے گا، مطلب یہودیوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ سال میں 3 حج، سال میں کیا ہے؟ 3 حج ہے، تو اسی مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ یہودیوں کے پاس جو حج ہے نا صرف مردوں پر، عورتوں پر نہیں۔ وہ گمراہ لوگ ہی پورے، لیکن کیا ہے؟ وہ لوگ کیا ہے؟ بیت المقدس کے پاس ایک دیوار ہے، وہاں کھڑے ہو کر کیا ہے؟ وہ من گھڑک دعائیں وہ مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرتے۔ جب انہوں نے یہود و نصارہ نے کعبۃ اللہ کا حج نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگو تم ملت ابراہیم کی کیا ہے؟ پیروی کرو۔ یہودیوں تم ملت ابراہیم کی پیروی، ملت کا مطلب دین ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ مشرکین میں سے نہیں ہے، مطلب ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے، اور تم بھی کیا ہے؟ مشرکوں میں سے نہ ہو جائے، مطلب حج کرو،
ابراہیم السلام کی پیروی کرو۔ پھر آیت نمبر 96 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان اول بیت، یہ آیت نمبر 96 ہے نا، یہودیوں کے خلاف نازل ہوئی۔ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جو گھر ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اسی وجہ سے یہودی دیکھنا بیت المقدس کے ادھر ایک سائیڈ میں ایک دیوار ہے، وہاں وہ حج کرتی ہیں، ہاں، کیونکہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر ہے وہ کون سا گھر ہے؟ بیت المقدس۔ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے زرعِ زمین میں وہ کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ جبکہ اللہ نے اس آیت پہ فرمایا کہ نہیں، اس دنیا میں اس زمین میں سب سے پہلا جو مسجد جو بنائی گئی وہ کون سا ہے؟ مسجد حرام، مکہ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت، سب سے پہلا جو گھر وضع للناس جو رکھا گیا لوگوں کے لیے وہ کون سا ہے؟ للذی ببکہ، وہ ہے بکہ۔ بکہ مطلب مکہ ہے۔ مسجد حرام کیا ہے؟ اس روئے زمین میں سب سے پہلا گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی جو مسجد بنی گئی وہ کون سا ہے؟ مسجد حرام میں، جیسے کہ مکہ ہے۔ اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنی گئی، جبکہ یہودیوں کا جو دعویٰ ہے کہ نہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ بیت المقدس بنی گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد حرام۔ یہ ان کا غلط دعویٰ ہے۔ وہی ان کے دعوے کے خلاف اللہ نے کہا کہ نہیں، اس روئے زمین میں سب سے پہلا جو گھر کون سا تھا؟ ان اول بیت، سب سے پہلا، اول کا مطلب سب سے پہلا، بیت گھر، وضع رکھا گیا للناس لوگوں کے لیے، کون سا؟ للذی ببکہ، جو بکہ ہے، مطلب مکہ ہے، جو مکہ ہے سب سے پہلے کیا اللہ نے سورہ زمین میں رکھا۔ اس کے 40 سال بعد کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے؟ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ 40 سال کے بعد کیا ہے؟ اس کی تعمیر ہوئی بیت المقدس کی۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے، مکہ کو بکہ کہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میم سے آتا ہے۔ یہاں مکے کے کئی نام ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کرتے ہیں مکہ کا کئی نام ہے۔ ایک ہے مکہ ہے، اور ایک ہے بکہ ہے، اور ایک قریہ ہے، اور ایک بلدن آمینہ ہے، اور اس طرح کیا ہے کئی نام کیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ القریٰ بھی کہا جاتا ہے، ام القریٰ، یہ بھی مکہ کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کہ کئی نام ہیں۔ مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ بھی ہے، با سے آتا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن جو نازل ہوا اس زمانے میں کیا ہے عربی کو جاننے والے بہت زیادہ تھے، عربی کو جاننے والے، ہاں، اس وجہ سے کیا ہے عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں گے ایک ایسی عربی گرامر جسے لغت مازن کہا جاتا ہے۔ لغت مازن، لغت مازن کا مطلب یہ ہے میم کو با سے بدلنا، میم کو با سے، جیسا کہ بکر ہے نا اسے مکر بولیں گے، با کو میم سے بدلیں گے، اسے لغت مازن کہا جاتا ہے۔ عربی گرامر میں کیا ہے ایک یہ بھی گرامر ہے کہ با کو میم سے بدلا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے لغت مازن میں۔ لغت مازن میں کیا ہے با کو میم سے بدلایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں مکہ کو بکہ کہا گیا، مکہ کو بکہ کہا گیا۔ ہاں، ایک ہے مکہ، بکہ، دونوں ایک ہی نام ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مکہ بکہ کسے بولتے ہیں؟ جو کعبۃ اللہ کے اطراف جو ہوتے ہیں نا، کعبۃ اللہ مسجد جو مسجد حرام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام اتنا ہی کیا ہے اسے بکہ بولتے ہیں۔ اصل عربی زبان میں مسجد حرام کو کیا ہے بکہ بولتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تمام جو ہے نا آپ کو جو سڑک جو نظر آتی ہے عزیزیہ، یہ جو تمام جو چیزیں مکہ، پورا مکہ کو کیا ہے مکہ بولتی ہیں۔ جو پورا شہر جو ہے مکہ اسے مکہ بولتی ہیں۔ صرف بکہ کسے بولتی ہیں؟ خاص جو طواف کرنے کی جو جگہ ہے نا، جہاں بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کو بولتے ہیں بکہ خاص۔ بعض علماء نے کہا کہ پورا مسجد حرام کو بکہ بولتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ خاص۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتی ہیں تفسیر میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ خاص جو چیز ہوتا ہے، مطلب کعبۃ اللہ کے اطراف جو بھیڑ ہوتی ہے اس کو صرف آپ بکہ بولیں گے۔ کیوں؟ جہاں بھیڑ ہوتی ہے اسے بکہ بولیں گے، کیونکہ عربی زبان میں بکہ کا معنی کیا ہے؟ جہاں بھیڑ ہوتی ہے۔ عربی زبان میں بولتی ہیں کہ جہاں سے بکہ فلان فلانہ، بکہ فلان فلانہ، کیا مطلب ہے؟ بھیڑ ہو گئی، بعض سے بھیڑ ہو گئی، بہت زیادہ کروڑ جو ہوتا ہے اسے بکہ بولتے ہیں عربی زبان میں۔ جہاں کروڑ ہوتا ہے اسے بکہ بولتے ہیں۔ سب سے زیادہ کروڑ کہاں ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف۔ تو اس وجہ سے کعبۃ اللہ کے اطراف خاص جو جگہ ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ لوگ طواف کرتے ہیں ہمیشہ 24 آورس، اسے بکہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی جگہ ہے پورا مکہ کو کیا ہے مکہ بولتے ہیں۔ یہ بکہ اور مکہ میں کیا ہے فرق کیا ہے جو اہل علم کیا ہے ذکر کرتے ہیں، واللہ عالم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ببکہ مبارکہ، یہ مکہ کیا ہے مبارک ہے، یہ مکہ کیا ہے مبارک ہے۔ کیا مبارک ہے؟ مبارک اس ناحیے سے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ کو آتا ہے حج کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما الحج المبرور،
العمرۃ کفارۃ لما بینہم، اگر آپ عمرہ کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں. کتنی مبارک جگہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے مکہ کو مبارک کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسرا، اگر وہاں لوگ حج کریں گے تو گویا کہ وہ اس طرح من حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر آپ حج کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو جنت ملے گا. یہ کتنا مبارک ہے. مکہ کو مبارک کیوں کہا گیا ہے؟ سب سے پہلا ریزن یہ کہ وہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہاں جو زمزم پانی پایا جاتا ہے، وہاں زمزم پانی پایا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہا مبارک. زمزم پانی کو ہمارے نبی نے کہا کہ مبارک. زمزم پانی کو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ مبارک. یہ دوسرا ریزن ہے کہ مکہ کو یہ مبارک کہنے کے دوسرے ریزن ہے کہ وہاں زمزم پایا جاتا ہے. زمزم کو بھی حدیث میں مبارک کہا جاتا ہے. تیسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اس زمین پر آ کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے مبارک زمین ہے. ہمارے نبی کیا ہے؟ اس زمین پہ آ کرتے ہیں، اس وجہ سے مبارک زمین ہے. وہ ہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا کہ جو مکہ ہے نا تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے. تمام لوگوں کا قبلہ ہے، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی لوگ وہاں آتے ہیں تو ان کو ہدایت ملتا ہے، وہاں توحید ملتا ہے. توحید کی کتابیں کیا ہیں وہ لوگوں میں شیئر کرتی ہیں. اس وجہ سے کیا ہے مکہ کیا ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. یہ آج کا درس